بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 131 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت عطا الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے اہل عراق کا جو طبقہ ہے اس میں سے حضرت حسن بصری، حضرت مسروق بن اجدہ، حضرت قتادہ بن دعامہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حضرت عطا الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ ہے عطا ابن ابی مسلم الخراسانی۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عثمان ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 50 ہجری ہے اور وفات 135 ہجری ہے، یعنی 135 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ نہایت ثقہ اور راست گو، عابد اور زاہد اور خلوت پسند تھے، بڑے عبادت گزار تھے، خلوت کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور نفل جو ہے وہ پڑھتے تھے اور اپنی راتوں کو عبادت سے بیدار رکھا کرتے تھے۔ فقہ، تفسیر اور حدیث میں یہ بڑے مشہور ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ علم کی نشر و اشاعت سے ان کو بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کو نماز سے زندہ رکھتے تھے، اور جب رات کا تہائی یا آدھا حصہ گزر جاتا تو ہمیں آواز دیتے، اے فلاں اٹھو اور وضو کرو، نماز پڑھو، کیونکہ رات کا قیام اور دن کا روزہ پیپ کے پینے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی اتنا زیادہ آخرت کا خوف تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا ڈر تھا کہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی اس میں جو ہے وہ شریک کرتے تھے، اور ان کو بھی کہتے تھے، آواز دے دے کر ایک ایک بندے کو اٹھاتے تھے کہ فلاں اٹھو، نماز پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، کیونکہ رات کا قیام اور دن کا روزہ پیپ پینے سے زیادہ آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کو چھوڑ کر جہنم میں جائیں گے تو وہاں عذاب جو ہے وہ پیپ کا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ دیگر تمام عذابوں میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کو کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیپ کے پینے سے زیادہ آسان ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ علم کی نشر و اشاعت سے بھی ان کو بڑی محبت تھی۔ اگر اپنے شاگردوں میں سے کوئی حدیث سنانے کے لیے نہ ملتا ان کو، تو علم کو چھپانے والے کے بارے میں جو حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے اس کے ڈر سے یہ فقراء کے پاس چلے جاتے اور انہیں حدیث سنا دیتے۔ فقہ، حدیث، تفسیر، تینوں میں یہ بڑے مشہور ہوئے ہیں اور انہوں نے شہرت پائی ہے۔ زہد و تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ عطاء الخراسانی قال الحافظ الاصبہانی کان مولدہ سنۃ 50 وفاتہ سنۃ 35 بعد المئۃ ہجریۃ وهو عطاء بن ابی مسلم الخراسانی یکنى ابا عثمان وكان ثقة صدوقا عابدا زاہدا كثير العبادة والتبتل كان يحيي الليل تهجدا وصلاة۔ روى عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يحيي الليل صلاة فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا يا فلان ويا فلان قوموا فتوضؤوا وصلوا فإن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شراب السديد۔ وكان يحب نشر العلم فإذا لم يجد أحدا من تلامذته يحدثه ذهب إلى المساكين فحدثهم خوفا من الوعيد لكاتم العلم۔ وقد اشتهر بالفقه والحديث والتفسير وكان على غاية من الزهد والورع رحمه الله تعالى۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالی، حافظ اصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش 50 ہجری ہے اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 125 ہجری ہے، اور یہ عطا بن ابو مسلم الخراسانی ہیں۔
ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عثمان ہے۔ یہ ثقہ، نہایت راستگو، عابد، زاہد، بہت زیادہ عبادت گزار اور خلوت پسند تھے۔ راتوں کو کان یحیی اللیل تہجدا و صلاۃ، راتوں کو تہجد اور نوافل سے بیدار رکھتے۔ عبد الرحمن بن یزید نے روایت کی ہے کہ انہ کان یحیی اللیل صلاۃ فاذا ذهب من اللیل ثلثہ او نصفہ، کہ یہ راتوں کو نماز سے زندہ رکھتے تھے، جب رات کا ایک تہائی یا آدھا حصہ گزر جاتا نادانا تو ہمیں آواز دیتے اے فلاں اور اے فلاں اٹھو، فتوضؤ، وضو کرو، وصلو اور نماز پڑھو، فإن قیام اللیل وصیام النہار ایسر من شراب الصدید، کیونکہ رات کا قیام اور دن کا روزہ پیپ کے پینے سے زیادہ آسان ہے۔ وکان یحب نشر العلم، علم کی نشر و اشاعت سے بہت محبت کرتے تھے۔ فإذا لم يجد أحدا من تلامذته يحدثه، لہٰذا اگر اپنے شاگردوں میں سے کسی کو حدیث سنانے کے لیے نہ پاتے، ذهب إلى المساکین، تو فقراء کے پاس چلے جاتے، فحدثهم، ان کو حدیث سنا دیتے، خوفا من الوعید لکاتم العلم، اس وعید کے ڈر سے جو کہ علم کو چھپانے والے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہیں ابو عطا الخراسانی، یہ فقہ، حدیث، تفسیر میں معروف ہوئے ہیں۔ وکان علی غایۃ من الزہد والورع، اور زہد اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ یہ جو وعید ہے جس کے ڈر سے یہ فقراء کے پاس جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم چھپایا تو اس کو الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو اس کو آگ کی لگام جو ہے وہ ڈالی جائے گی قیامت کے دن۔ اس وعید سے بچنے کے لیے جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے پاس چلے جاتے تھے اور انہیں جو ہے حدیث سنا دیا کرتے تھے تاکہ اس سے بچا جا سکے، اس جو وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس سے بچا جا سکے قیامت کے دن۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین، تابعین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اہل عراق کے طبقے میں سے حضرت عطا الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ وہ جو ہے وہ زہد و تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور علم کی نشر و اشاعت سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اگر اپنے شاگردوں میں سے کوئی نہ ملتا حدیث سنانے کے لیے تو وہ فقراء اور مساکین کے لیے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح بڑے عبادت گزار تھے، آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بھی جگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اٹھو اور نماز پڑھو تاکہ جو ہے وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ سکو۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام جو ہے وہ شراب کے پینے سے زیادہ آسان ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ آخرت کے خوف سے عبادت میں گزارتے تھے راتیں، اور اپنے شاگردوں کو بھی جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عطا الخراسانی کا پورا نام اور کنیت بتائیں۔ نمبر 2، حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز زیادہ پسند تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔